بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو سناؤں گی ہرتلی علیہ السلام کی حکمت۔ ایک عرب امیر المومنین ہرتلی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں نے ایک کتے کو دیکھا جس نے بکری سے جنسی ملاپ کیا اور اس سے بچہ پیدا ہوا۔ آپ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اس بچے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ کتا ہے یا بکری؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو کھانے میں آزماؤ، اگر وہ گوشت کھائے تو کتا ہے اور اگر گھاس کھائے تو بکری ہے۔ عرب نے کہا میں نے اسے دیکھا، کبھی وہ گھاس کھاتا ہے اور کبھی گوشت۔ آپ نے فرمایا پانی پینے میں اس کا امتحان کرو، اگر گھونٹ گھونٹ کر کے پیے تو بکری ہے اور اگر زبان سے چاٹ کر پیے تو کتا ہے۔ عرب نے کہا میں نے اسے کبھی گھونٹ گھونٹ پانی پیتے دیکھا اور کبھی زبان سے چاٹ کر۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر چوپاؤں کے ساتھ چلنے میں اس کی پہچان کرو، اگر وہ ان کے پیچھے پیچھے رہتا ہے تو کتا ہے اور اگر آگے آگے یا درمیان میں رہتا ہے تو بکری ہے۔ اس نے کہا کبھی اس طرح دیکھتا ہوں اور کبھی اس طرح۔ آپ نے فرمایا پھر بیٹھنے میں اس کا امتحان کرو، اگر گھٹنے ٹیک کر بیٹھتا ہے تو بکری ہے، اگر پچھلے پاؤں پر بیٹھتا ہے تو کتا ہے۔ اس عرب نے کہا کبھی وہ کتے کی طرح بیٹھتا ہے کبھی بکری کی طرح۔ آپ نے فرمایا پھر اسے ذبح کرو، اگر اس میں اوجڑی ہے تو بکری ہے اور اگر صرف انتڑیاں ہیں تو کتا ہے۔ امام عالی مقام کے اس فیصلے سے وہ عرب حیرت زدہ ہو کر رہ گیا۔ کتے کی ایک اور کہانی اور سن لیں۔ ایک دن ایک کتا جنگل میں بھٹک گیا، تبھی اس نے دیکھا کہ ایک شیر اس کی طرف آ رہا ہے۔ کتے کی سانس رک گئی، ہائے آج تو میرا کام تمام ہوا۔ پھر اس نے اپنے سامنے کچھ ہڈیاں پڑی دیکھی، وہ آتے ہوئے شیر کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھ گیا اور ایک سوکھی ہڈی کو چوسنے لگا اور زور زور سے بولنے لگا، واہ شیر کو کھانے کا تو سواد ہی کچھ اور ہے، ایک اور مل جائے تو پوری دعوت ہو جائے۔ اور پھر اس نے زور سے ڈکار ماری۔ اس بار شیر سوچ میں پڑ گیا، اس نے سوچا یہ تو شیر کا شکار کرتا ہے، اس سے تو جان بچا کر بھاگنے میں ہی بھلائی ہے۔ اور پھر شیر وہاں سے جان بچا کر بھاگ گیا۔ درخت پر بیٹھا ایک بندر یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس نے سوچا یہ اچھا موقع ہے، شیر کو پوری کہانی بتا دیتا ہوں، اس طرح میری شیر سے دوستی بھی ہو جائے گی اور اس سے زندگی بھر کے لیے جان کا خطرہ بھی ٹل جائے گا۔ وہ بھاگا بھاگا شیر کے پیچھے گیا۔ کتے نے بھی بندر کو جاتے ہوئے دیکھ لیا اور سمجھ گیا کہ یہ کتے کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ ادھر بندر نے شیر کو پوری کہانی بتا دی کہ کس طرح کتے نے اسے بے وقوف بنایا۔ شیر زور سے دھاڑا اور کہا چل میرے ساتھ، ابھی اس کا کام تمام کرتا ہوں۔ اور بندر کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر شیر کتے کی طرف چل پڑا۔ کتے نے شیر کو آتے دیکھا تو پھر ایک بار کتے کی جان پر بن آئی، مگر پھر ہمت کر کے کتا اس کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھ گیا اور زور زور سے بولنے لگا، ایک بندر کو بھیجا تھا 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، سالہ ابھی تک ایک شیر پھنسا کر نہیں لا سکا۔ یہ سنتے ہی شیر نے بندر کو پٹک دیا اور واپس پیچھے بھاگنے لگا۔ اس کہانی میں آپ کے یہ 3 سبق ہیں۔ مورل 1، ڈونٹ لوز یور کانفیڈینس ان دا ڈیفیکلٹ سچویشنز۔ مورل 2، be a smart worker rather than a hard worker. Moral 3, there are many such monkeys around us. Try to identify them. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ تمام جانور، پرندے اور حیوان جشن منا رہے تھے کہ سورج شادی کرنے والا ہے، اور خوشیاں منانے والوں میں مینڈک بھی شامل تھے۔ مینڈکوں کو خوشیاں مناتے دیکھ کر ایک بوڑھے مینڈک نے کہا، ایم کو جاہلو، تم کیوں خوشیاں منا رہے ہو؟
کیا ایک سورج کافی نہیں ہے تمہارے تالاب خشک کرنے کے لیے؟ ذرا سوچو، اگر اس نے شادی کر لی تو ہمارا کیا انجام ہو گیا؟ وہ، اس کی بیوی اور اس کے بچے مل کر ساری دنیا کا پانی خشک کر دیں گے۔ واقعی دنیا کے ان گنت احمق لوگ ان باتوں پر بھی خوشیاں مناتے ہیں جو خود ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔